مسٹر کلین ڈرائی کلین ولی صورت منافق فاتح گوادر پاکستانی حکمرانوں کے القابات کس کو کب کیا خطاب ملا۔ عمران خان سمیت ماضی کے سارے حکمرانوں نے جن وعدوں اور دعووں کی بنیاد پر حکومت حاصل کی تھی وہ ان کی تکمیل تو دور کی بات الٹا حالات کو بد سے بدتر بنا گئے۔ برطانیہ کی ایک سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے معاشی بحران اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے نجکاری پالیسی کے تحت ان سرکاری اثاثوں کو فروخت کیا تھا جو نقصانات کے باعث خسارے میں چل رہے تھے۔ انہیں خریدنے والے سرمایہ کاروں نے اپنے تجربے کے باعث ان اداروں کو منافع بخش بنایا۔ حکومت کا بوجھ ختم ہوا اور کارکنوں کا روزگار بھی محفوظ رہا۔ پاکستان میں اس کے برعکس ہوا۔ وہ ادارے فروخت کیے گئے جو منافع دے رہے تھے اور قومی خزانے کو ٹیکس ادا کر رہے تھے۔ ان حکمرانوں کی ساری توجہ قومی مفادات کی بجائے ذاتی مفاد پر مرکوز تھی۔ سرکاری اداروں کی ڈی نیشنلائزیشن سے انہیں زبردست کمیشن حاصل ہوا۔ ان کی تجوریاں بھر گئیں، بیرون ملک جائیدادیں بن گئیں اور ذاتی کاروبار کھل گئے، لیکن ملکی معیشت برباد ہو گئی۔ سیاست اور معیشت میں میرٹ کی بجائے پرچی سسٹم رائج ہے۔ ایف آئی اے کے چیف شاہد حیات پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے مرتضی بھٹو قتل کیس میں 3 سال کی سزا کاٹ چکے ہیں۔ نواز شریف حکومت کے سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید پیپلز پارٹی کے مبینہ مسلح ونگ ذوالفقار کے ممبر اور پی آئی اے طیارہ ہائی جیکنگ کے ماسٹر مائنڈ کی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے جیل بھی کاٹی، پھر نواز حکومت میں وزیر بھی رہے۔ صحافیوں، اخبارات و جرائد اور الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں مریم نواز شریف کے ساتھ ان کی گفتگو کی آڈیو گزشتہ دنوں منظر عام پر آئی ہے۔ اس آڈیو ریکارڈنگ کو درست قرار دیتے ہوئے مریم نواز نے صحافیوں سے معافی کی بجائے مذکورہ صحافیوں سے کہا ہے کہ پہلے وہ معافی مانگے کہ انہوں نے ان کی گفتگو کیوں ریکارڈ کی۔ امریکہ جیسے بڑے ملک اور سپر پاور کے ایک سابق صدر رچرڈ نکلسن کو صحافیوں کی جانب سے ایسی ہی ایک ریکارڈنگ آؤٹ ہونے پر صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ پاکستان میں کوتوالوں کو ڈانٹنے کی روایت ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ اور آئین میں آج کل پی ٹی آئی کی نظر میں متنازع سمجھی جانے والی 18ویں ترمیم کے خالق میاں رضا ربانی کسی زمانے میں کراچی کے علاقے بنس روڈ پر 2 بسوں کو آگ لگانے کے واقعے میں ملوث قرار دیے گئے تھے۔ اس سانحے میں متعدد بے گناہ مسافر جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی نوعیت کے مختلف واقعات میں سنگین الزامات کے حامل سیاستدان آگے چل کر اقتدار کی ٹرین میں سوار ہوتے رہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے آئندہ 3 ماہ بہت اہم ہیں۔ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا حد سے زیادہ ڈھنڈورا پیٹنا اور عملی طور پر کچھ نہ ہونا ہے۔ ان کے بہت بڑے بڑے الزامات کے باوجود ملزم بچ نکل رہے ہیں۔ آئندہ 3 ماہ کے دوران ایک بار پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ تصور عام ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا سخت مشکل کام ہے۔ اس شعبے کے ماہرین اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ معاملہ سرکاری اداروں کی نجکاری کا ہو یا حکام اور سیاستدانوں کی عملداری کا، پاکستان میں کرپشن کو پکڑنا مشکل کام ہے، خاص طور پر ایسی کرپشن کو جس میں باپ دادا کے زمانے کی رسیدیں مانگی جا رہی ہوں اور دوسری طرف سلائی مشینوں سے دبئی میں بنائی گئی جائیداد کو ایمنسٹی دی جا رہی ہو۔ اکتوبر 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی راولپنڈی میں جلسہ عام کے دوران شہادت کے بعد خواجہ نظام الدین کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، جن کا تعلق سابقہ مشرقی پاکستان سے تھا۔ ان کی شہرت شریف اور نیک انسان کی تھی۔ قوم اور مسلم لیگ نے انہیں محافظ ملت کا خطاب دیا، لیکن محلاتی سازشوں کے ذریعے جلد ہی انہیں چینی کی مصنوعی قلت اور 4 آنے مہنگی کرنے کے جرم میں قائد قلت کا خطاب دے کر وزارت عظمیٰ سے سبکدوش کر دیا گیا۔ اس غیر جمہوری عمل کے مرتکب گورنر جنرل غلام محمد کو محافظ ملت کا خطاب دے دیا گیا، جن کے لیے باقاعدہ تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ محمد علی بوگرا وزیر اعظم بنے تو انہیں ان کی پہلی نشری تقریر کے حوالے سے جمع امنگوں کا ترجمان کہا گیا۔ اس کے بعد چودھری محمد علی کے وزیر اعظم بننے کی باری آئی۔ پہلے ان کی پذیرائی ہوئی اور پھر صدر اسکندر مرزا نے انہیں بے آبرو کر کے مسند اقتدار سے اتار دیا۔ سابق بہی خواہوں نے بھی انہیں ناکارہ، ضعیف اور ولی صورت منافق جیسے القابات سے نوازا۔ اس کے بعد حسین شہید سہروردی نے وزارت عظمیٰ کا تاج پہنا، انہیں بھی دیوتا سمجھا گیا۔ وہ دیوتائی کے لبادے میں کچھ اور نکلے، چنانچہ 4 ماہ بعد ان سے بھی تاج چھین لیا گیا۔ اب ملک فیروز خان نون کی باری تھی، انہیں فاتح گوادر کے لقب سے نوازا گیا۔ ان کے دور میں پاکستان نے 68 لاکھ روپے کے عوض عمان کے بادشاہ سے گوادر خریدا تھا۔ ان کے بعد اسکندر مرزا حکمران بنے، جنہیں امریکہ مرد آہن سمجھتا تھا، لیکن جنرل ایوب خان نے انہیں کراچی میں قصر صدارت سے بے عزت کر کے صدارت سے بے دخل کر دیا۔ اب پی ٹی آئی حکومت کے وزیر خزانہ شوکت طرین نے وزیر اعظم عمران خان کو مسٹر کلین کا لقب دیا ہے، جو پورے ملک کو ڈرائی کلین کر رہے ہیں۔ ملک تو ابھی ذرا برابر ڈرائی کلین نہیں ہو سکا، البتہ عوام کے بخیے ادھڑ گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔